السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آف فیصل محمد۔ وزیر اعظم کے مشیر شہزاد اکبر صاحب کے اوپر ایک الزام لگا، جھوٹا تھا سچا تھا ہمیں نہیں پتا، بہرحال ایک الزام لگا اور الزام لگایا نذیر چوہان صاحب کے اوپر۔ ان کا جو بھی موقف تھا ہمیں نہیں پتا، ہم اس نہیں جاتے تفصیل میں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ الزام لگا بقول شہزاد اکبر کے جھوٹا تھا تو وہ نذیر چوہان صاحب جیل کی سلاخوں میں گئے۔ سنا ہے کچھ تھوڑا بہت کوئی تشدد بھی ان پر ہوا، کچھ دباؤ بھی آیا، ان کو دل کی تکلیف ہو گئی اور صرف شہزاد اکبر پر جھوٹا الزام لگانے والے جیل بھی گئے، سلاخوں کے پیچھے بھی گئے، اور سنا ہے اب تک ان کی ضمانت نہیں ہو پا رہی، جبکہ پاکستان پر جھوٹا الزام لگانے والے، بھارت میں ہونے والی تمام دہشت گردی کا الزام پاکستان پہ لگانے والے، پاکستان آرمی کو روب آرمی کہنے والے، پاکستان آرمی کو اور پاکستان کی عسکری اور عدالتوں پہ الزام لگانے والے جاوید لطیف جیسے لوگ کچھ لندن میں ہیں، کچھ یہاں ایئر کنڈیشنوں میں گھوم رہے ہیں۔ تو یہ سوچنا پڑے گا، بڑی سوچنے والی بات ہے کہ کیا شہزاد اکبر کی شخصیت، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر شخص اہم ہے، ہر ایک عام آدمی ہے، میڈیوکر پرسن کوئی نہیں ہے، لیکن دیکھنا ہی ہوگا کہ کیا ایک شخص جو کہیں نہ کہیں سے، جس کے کہیں نہ کہیں طاقتور ہے، اس کے اوپر الزام لگے تو وہ تو الزام لگانے والا وہ جیل چلا جائے، اس کی ضمانت بھی نہ ہو، لیکن پاکستان کے اوپر سلطنت ریاست پر الزام لگانے والے اور عالمی سطح پر الزام لگانے والے وہ باہر لندن میں گھوم رہے ہوں اور کچھ یہاں ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے پھر دوبارہ سازشیں کر رہے ہوں، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آج کے ویلاگ میں ہم یہ سب کچھ باتیں ذکر کریں گے۔ کیا اس پس منظر میں نواز شریف کا مستقبل ہوگا، الطاف حسین کا کیا فیصلے ہو رہے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے ہم یہ بتاتے چلیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے اندرونی سیاست کی، پاکستان کی بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا بیرونی سیاست کو ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ بیرونی سیاست سے ہی ہوتا ہے۔ طالبان بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور جیسے ہم نے آپ کو کل بھی بتایا تھا اور تمام اطلاعات جو آ رہی ہیں، لیکن جو اس میں ایک سب سے حیرت والی بات ہے کہ طالبان کی ایک نئی فورس سامنے آئی ہے، جس کے بارے میں ہم نے پہلے بتایا تھا کہ ایک طالبان نے ایک بڑی زبردست فورس بنائی ہے چھاپا مار۔ اب اس کے بارے میں ساری چیزیں کل ہمیں پتہ لگی ہیں، کل کر اس کی تفصیل آئی ہے۔ وہ طالبان کی جو فورس ہے اس کا نام ہے 313 بٹالین، اور وہ جو بٹالین اب افغانستان میں اتری ہے وہ بڑی ماہر بٹالین ہے۔ اس کے بارے میں جو جہاں یورپین یونین کے اور جو مغرب کے جو عسکری ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے ماہر ہیں گوریلا جنگ کے اندر، وہ بڑی مہارت رکھتے ہیں ٹینک چلانے میں، تیر اندازی میں، تیرنے میں، اور حتیٰ کہ جو کچھ ٹیکنیکس جو یو ایس میرین استعمال کرتے ہیں ان تمام ٹیکنیکس کے اوپر وہ ان کو دسترس حاصل ہے، نہ صرف دسترس حاصل ہے بلکہ ان سے کہیں زیادہ ہیں۔ تو آج جو ہے وہ تمام جو بین الاقوامی ماہرین ہیں دفاع سے متعلق، جو پالیسیز طے کرتے ہیں مغرب کے اندر، وہ یہ پریشان ہیں، اور ایک نئی بحث پس پردہ چھڑ گئی ہے۔ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ آپ کو کہیں سے نہیں پتہ لگے گا، پس پردہ یہ خبر چھڑ گئی ہے کہ یہ طالبان کو جو اتنی زبردست جو ٹریننگ ملی ہے 313 بٹالین کو، جو کہ اس وقت امریکن میرینز سے بھی آگے جا رہے ہیں، یہ کہاں ملی اور کس نے دی؟ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ایک نیا ابھی چھڑ گیا ہے، جو شاید ہو سکتا ہے شاید آنے والے دنوں میں آپ کو پاکستان کے میڈیا میں، عالمی میڈیا پہ، لیکن میں آپ کو وقت سے پہلے بہت ساری چیزیں الحمدللہ بتا دیتا ہوں۔ یہ اس وقت ایک چل رہا ہے اور کئی ملکوں کے اوپر اس میں غور ہو رہا ہے کہ کون کون سے ایسے ممالک ہیں جن میں کہیں ان کو یہ ٹریننگ دی گئی ہوگی۔ اب ہم خیر بہرحال ہمارا یہ کام نہیں ان ملکوں کا نام لینا ہے، لیکن یہ نے آپ کو یہ بات بتائی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو 313 بٹالین ہے، ان کے پاس انتہائی خطرناک ہتھیار اور جسے کہتے ہیں جدید ٹیکنالوجی کے ہتھیار چلانے کی اور ان سے بچنے کی ٹیکنالوجی بھی ہے، اور ان کے پاس نائٹ ویژن کیمرے بھی اچھی تعداد میں موجود ہیں۔ تو اس پس منظر کے اندر جب یہ 313 بٹالین اتری ہے تو اس 313 بٹالین کی لڑائی کی وجہ سے لڑائی جو ہے نا اس وقت بڑے شہروں تک آ چکی ہے، اور بہت زیادہ اس وقت جو ہے افغانستان کے حالات بہت زیادہ، جیسے ہم نے کل بتایا تھا کہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اب جو ہے اجلاس دوحہ کے اندر
4+1 کا، دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ خانہ جنگی جو ہے کہیں نہ کہیں یہ ہو جائے گی، کیونکہ پس پردہ جو ہے، کیونکہ ابراہیم رئیسی صاحب آ گئے ہیں، اب ایران نے بھی اپنا کردار اس میں ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ کہیں نہ کہیں اب سعودی عرب کے جب وزیر خارجہ یہاں سے ہو کر گئے ہیں، اس کے بعد عرب نے بھی اپنے معاملات جو ہے وہاں پر دیکھنے شروع کر دیے ہیں، اور کچھ مختلف، یعنی کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ مختلف جو جنگجو ہیں جو طالبان کے خلاف ہیں، ان جنگجوؤں کو بھی مسلح کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں افغانستان کے اندر بڑی تیزی سے جو ہے تبدیل ہو رہے ہیں، اور براہ راست اس کا جو ہے اثر پاکستان پر ضرور آئے گا، اور بڑی تعداد کے اندر، جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جنگجو نکل سکتے ہیں، یعنی جو جنگجو ہوں گے وہ جو آئیں گے بارڈرز کے اندر وہ پناہ گزینوں کی شکل میں ہوں گے۔ کیا وہ جنگجو ترکی بھی جا سکتے ہیں، جو ترکی سے پتہ لگ رہا ہے، کیونکہ ترکی میں ایک طرف آگ لگی ہے۔ ویسے آپ کو پتا ہے کہ ترکی اس وقت ایک بہت بڑی مصیبت سے گزر رہا ہے، لیکن سنا یہ کہ ترکی کی طرف بھی ہے۔ ایران نے تو خیر اپنے بارڈرز کے اوپر بازار انقلاب اور ٹینک لگا دیے، انہوں نے کہا تھا ہم بالکل کسی کو نہیں آنے دیں گے چاہے کچھ بھی ہو۔ تو اب رہ جاتا ہے پاکستان ہے، ترکی ہے، ادھر تاجکستان کی بھی سرحدیں ملتی ہیں۔ تو اب یہ 3-4 دن بعد ابھی دیکھنا ہوگا کہ اگر طالبان قبضہ کر لیتے ہیں بڑے شہروں پہ اور پلس کابل کے اوپر، تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اسٹریٹجی وہ اپناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد افغان انتظامیہ کیا کرتی ہے یا امریکنز کیا کرتے ہیں۔ لیکن ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں طالبان کے جو عسکری جو آئے ہیں گوریلا، ان کی کوشش یہ ہے کہ جو اہم شخصیات ہیں افغان حکومت کی، ہم اب نام کسی کا نہیں لیں گے، یہ نام اس کو کنفرم کر سکتے ہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ گوریلا جنگ میں افغان کی اہم جو حکومت ہے ان کی اہم شخصیات کو نشانہ بنائیں گی۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور علاقے میں آپ کو ہم نے 3 دن پہلے خبر دی تھی کہ ایک اسرائیلی بحری جہاز کو ہٹ کیا گیا تھا، اس کا الزام جو ہے آ گیا تھا ایران کے اوپر۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہہ دیا تھا، توثیق اب یہ ہے کہ کل امریکہ نے بھی کر دیا، آپ نے خبریں بھی سن لی ہوں گی، اور امریکہ کے جو بلنکن سیکرٹری بلنکن صاحب، جن کا فارمولہ افغانستان میں بلنکن فارمولے چل رہا ہے، انہوں نے بھی ایران کو آج دھمکی دے دی، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب ایران کو وقت آنے کے اوپر جو ہے سبق سکھایا جائے گا۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے لگ یہ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے حالات جو ہے خراب ہوں گے، اور بڑی جنگیں اور بڑے معاملات، جس کی طرف میں نے کل کے اس پہ کیا تھا، تو وہ صورتحال جو ہے آئے گی۔ اور دوسری طرف جو بائیڈن کے بارے سے بھی ہم نے آپ کو کہا تھا، ہمیں لگ رہا ہے کہ سارے معاملات جو ہیں جہاں دوسرے پاکستان پر اثر انداز ہوں گے، ایران پر اثر انداز ہوں گے، لیکن یہ واقعات جو ہے نا افغانستان کے، یہ امریکہ پر بھی اثر انداز ہوں گے۔ قطع نظر کہ اب امریکہ بعد میں کیا کرتا ہے، لیکن میرا یہ ذاتی تجزیہ ہے کہ اس تمام قضیے کے اندر بائیڈن جو ہیں اپنی مقبولیت کھو دیں گے، یہ میرا تجزیہ ہے۔ دیکھیے آئندہ آنے والے دنوں میں چند ماہ میں آپ کو شاید پتہ لگ جائے، لیکن جو میں آبزرو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شاید بائیڈن بھی اپنی چل تو رہا ہے تنازع، میں نے آپ بتایا کہ ڈیپ اسٹیٹ میں اور بائیڈن کے درمیان، لیکن لگتا ہے کہ بائیڈن ویسے بھی سیاسی اپنی وہ کھو دیں گے۔ اچھا، اب اس پس منظر میں دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ایک طرف اسرائیل جو ہے اس نے بھی کارروائیاں بڑی تیز کر رکھی ہیں، اور کیا کہتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ قبلہ اول کے اوپر جو کارروائی ابھی 2 دن پہلے کی ہے، اس کی ہم اب تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ وقت بڑا کم ہوتا ہے، لیکن آپ نے خبروں میں دیکھ لیا ہوگا۔ لیکن جو اہم خبر وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اس اقدام کو جو ہے نا، جو افریقن یونین ہے، آپ کو پتہ ہے افریقن یونین ایک افریقن ممالک کی ایک علیحدہ کی یونین ہے، اس نے بڑی اس کے اوپر جو ہے آپ کو مجھے اہم خبر دینا چاہ رہا ہوں، اس نے بڑی ریزرویشنز کا اور بڑے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ایک رد عمل دیا ہے۔ افریقن یونین کے اندر اسرائیل جو ان کی یونین ہے، اس کے اندر اسرائیل کا ایک ہے کیا کہتے ہیں آبزرور کے طور پہ اس یونین کے ساتھ کہیں نہ کہیں آپ کو پتا ہے یہودی ہیں، ہر جگہ پاورفل ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی تنظیم میں یا تو ان کا اثر ہے یا وہ کہیں نہ کہیں شامل ہیں، بطور آبزرور شامل ہیں یا کئی ممبر ہیں، حالانکہ کہیں اسرائیل کا کوئی ذکر نہیں بھی ہوتا، لیکن پھر بھی اسرائیلی کہیں کہیں ہوتے ہیں بہرحال۔ خیر، تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جو افریقن یونین کی جو تنظیم ہے، ان کے 12 ممالک نے یا 13 غالباً ممالک ہیں، انہوں نے اسرائیل کو اپنی یونین سے بالکل ہر صورت میں مبصر کے طور پر یا مدعو کسی تقریب میں مدعو کیے جانے پر یا ان کے نمائندے کو بلانے پر تحفظ کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کو باہر نکال دیا جائے، اسرائیل کو ہم ٹوٹل باہر نکالتے ہیں، کہیں بھی اپنی نہ مبصر کے طور پہ لیں گے نہ ہم ان کو کہیں بلائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اقدام جو ہے نا OIC کے لیے
ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جو ایک اسلامی ملکوں کی اتنی بڑی تنظیم ہے وہ آج تک کوئی کام نہ کر سکی، اور جس میں سارے دنیا کے امیر ترین مسلم ممالک جن کے پاس تمام وسائل ہیں وہ ہیں، انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا، لیکن افریقن یونین غریب ممالک جس میں افریقہ کے ہیں جو کبھی بھی جنگ و جدل اور خانہ جنگی کا شکار ہیں، انہوں نے ایک اتنا بڑا ان کے مسلمان ملکوں نے فیصلہ لیا، اس میں چند ایک دو غیر مسلم ممالک بھی ہیں، تو یہ ایک دیکھنے والی بات ہوگی۔ تو یہ اہم دو چار چیزیں تھیں۔ اچھا، دوسری طرف وہ ملنڈا گیٹس اور بل گیٹس کا آپ کو ہم نے پہلے بتایا تھا، بہت پہلے آپ کو یاد ہوگا جب ان کے درمیان تنازع ہوا تو میں نے بتا دیا تھا کہ ان کے درمیان طلاق ہو جائے گی، وہ طلاق ہو گئی ہے، کل ان کا توثیق بھی ہو گئی، اس کی تمام ڈیٹیل میں دے چکا ہوں کہ ان کی طلاق کیوں ہوئی اور ملنڈا کو کیا خطرات ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا ساری باتیں، اس میں دوبارہ نہیں جاؤں گا کیونکہ اس ویڈیو پہ مجھے وارننگ آ گئی تھی۔ بہرحال بس اتنا ہی بتا دوں گا، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں پس منظر آج کل، اسی پس منظر کی وجوہات کے اوپر ان دونوں کے درمیان علیحدگی ہوئی تھی، اور آسٹریا کے اندر جو بڑے زائنسٹ کا جو ہے ہیڈ آفس ہے وہاں پر بٹھا کر دونوں کے حامیوں کو یہ کہہ دیا تھا کہ بس ٹھیک ہے وہ علیحدہ ہو جائیں، عدلیہ سے توثیق ہو گئی ہے، لیکن کہیں نہ ایک دوسرے کے نہ وہ راز کھولیں گے، اور جس چیز پر وہ کام کر رہے ہیں وہ کام کرتے رہیں گے۔ اور اسی بات کے اوپر اب یہ ہے کہ ملنڈا جو بل گیٹس اینڈ ملنڈا فاؤنڈیشن ہے اس کے اوپر دونوں کام کرتے رہیں گے، اور لیکن اس کے باوجود بھی ملنڈا کو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا خطرہ ہے، اور وہ ایک جزیرے میں رہ رہی ہیں۔ تو بس اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا، باقی اگر معاملات ہوں گے تو آتے رہے گا۔ اب دوبارہ پاکستان کی طرف متحدہ کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ متحدہ کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے، کچھ لوگ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ الطاف حسین کو واپس لایا جائے، کیونکہ الطاف، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے جو طاقتور حلقے ہیں، یہ میں آپ بڑی اہم خبر دے رہا ہوں، آپ کہیں نہیں سنیں گے، نہ آپ کو کوئی تجزیہ نگار بتائے گا، کچھ طاقتور حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ انہوں نے ایک مجبور ہو کر کیا تھا، اور ان کو جان بوجھ کر دیوار سے لگایا گیا تھا، جبکہ ان کے مد مقابل جو ہیں اگر نواز شریف صاحب، ان کو کہیں کوئی مجبوری نہیں تھی، ان کے پاس پوری پاورز تھیں، 3 دفعہ وہ وزیر اعظم رہے ہیں، دنیا کے پاکستان کے بڑے رازوں سے وہ واقف رہے ہیں، ان کا از خود پاکستان کے خلاف اقدام لینا الطاف حسین سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ تو یہ معاملہ بھی اس وقت کہیں چل رہا ہے کہ الطاف حسین صاحب سے اگر بات چیت پس پردہ ہو جاتی ہے تو ان کو لایا جائے گا اور ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ پاکستان کی سیاست میں کردار ادا کریں گے، لیکن چند شرائط ہوں گی، وہ شرائط پہ میں ابھی بات نہیں کروں گا۔ 3 اہم شرائط ہیں، اگر وہ شرائط پہ اگر معاملات طے ہو جاتے ہیں اور فریق اگر ہو جاتے ہیں طے، کیونکہ اس کے اندر بھی کچھ اختلافات ہیں حکومت کے اندر بھی کچھ لوگوں کے، اگر یہ معاملہ طے ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین سے پھر بات چیت کی جا سکتی ہے اور الطاف حسین کی واپسی کے امکانات ہیں، اس کو آپ نظر انداز نہ کریں۔ دوسرا، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کشمیر کے حوالے سے میرا جو تجزیہ تھا سردار تنویر الیاس کہ میں نے بہت پہلے آپ کو بتا دیا تھا، ابھی بھی میری خبر یہی ہے۔ دیکھیں، بہرحال فیصلے تبدیل کرانے کی ذات تو اللہ کی طرف سے، لیکن میرا یہ خبر تھی اور میرا تجزیہ بھی تھا، میں اس پہ قائم ہوں۔ اور راجہ فاروق حیدر صاحب جو مسلم لیگ نواز کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے احتجاجاً حلف اٹھایا، یہ عجیب ان کا بیان ہے۔ میں نے تو دنیا میں لوگ دیکھا ہے کہ احتجاج ہوتا ہے تو حلف نہیں اٹھاتے، یا عہدہ ہوتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ پہلا میں نے آدمی دیکھا ہے جو احتجاج بھی کے طور پر عہدہ لے رہا ہے اور حلف بھی اٹھا رہا ہے اور کہہ بھی رہا ہے۔ تو یہ اب لوگوں کا ہے فیصلہ، آپ لوگ کریں گے کہ کیا واقعی یہ کوئی احتجاج ہے یا کوئی احتجاج کا انوکھا طریقہ ہے، کیونکہ یورپ میں تو ہم نے دیکھا ہے لوگ احتجاج کرتے ہیں تو ناچتے گاتے ہیں، لیکن یہ ایک نیا احتجاج بہرحال سامنے آیا ہے۔ اور دوسرا ایک یہ ہے کہ سابق سینیٹر، آپ کو پتہ ہے کہ عالم دین مولانا تنویر الحق صاحب جو ہیں، اچھی شخصیت ہے کراچی کی، وہ کسی زمانے میں ایم کیو ایم سے سینیٹر بنے تھے، اب وہ پی ٹی آئی میں شامل تھے، لیکن وہ پی ٹی آئی چھوڑ کر پی 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 میں شامل ہو گئے، جس کی بات میں آپ سے بار بار کہتا رہا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے ہے، پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جو وہ توجہ نہیں دے رہے سندھ کے اوپر، اور پی ٹی آئی کی یہی کمزوریاں ہیں اور کچھ جو انہوں نے عمران خان کی حکومت کو کمزور کیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ہم بار بار کہتے رہے کہ عمران خان وہاں جائیں، جا کے سی پیک کا گوادر کا دورہ کریں، کیونکہ چین کو تحفظات تھے۔ اچھا، اس کے بعد جب عمران خان نے دورہ کر لیا تو اس کے بعد، اور یہ جب سی پیک کا معاملہ اور پاکستان نے اپنا رخ تبدیل کیا، تو پھر جو امریکن جو یہاں پہ ہیں، کیا کہتے ہیں، حمایت کرنے والے یا امریکہ کے جو سیاسی ایجنٹ ہیں، وہ بہت زیادہ متحرک ہو گئے، انہوں نے پھر دوبارہ مطلب وہ کچھ کام ایسے کرنے شروع کر دیے کہ سی پیک کے معاملے کو نظر انداز کیا جائے۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور آج پھر اب بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے بہت بڑے ادارے ہیں، جس میں ایف بی آر ہے، جس میں آپ کا اسٹیٹ بینک ہے، اور بہت سارے یہاں پہ جو ادارے ہیں ان کے اندر جو ہے، اور ہماری بیوروکریسی کے اندر مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی نے اہم عہدوں پر جو ہے مغربی لوگوں کو اور بیوروکریٹس کے اندر مغربی مفاد کی سوچ رکھنے والوں کو بھر دیا یا نوکری دی گئی تھی، اور آج وہ بڑے بڑے عہدوں پر ہیں اور بڑے پاورفل عہدوں پر ہیں۔
تو وہ بھی اس وقت جو ہے ہرڈلز پیدا کر رہا ہے. ہمیں پتہ لگا ہے کہ ان کی بھی کوشش ہے کہ جو سی پیک کے معاملات ہیں، جو ہمارے سی پیک کے کئی پروجیکٹس ہیں جب سے عمران خان نے دورہ کیا ہے اور آرڈرز کیے تھے، تو کوئی جو منصوبے ہیں ان منصوبوں کی جو آپ کو پتہ ہے بیوروکریسی کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے سرخ فیتا، کہ جو معاملات ہیں اس کے اوپر یہاں ہرڈلز لگا دی، کہیں کچھ اور ہرڈل لگا دی، کہیں کوئی اور رکاوٹ کر دی. تو وہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو سی پیک کے معاملات کو وہ کمزور کر رہے ہیں، اور دوبارہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے چین کی کچھ لوگوں نے کیا کہتے ہیں کہ اس میں کیا کہنا چاہیے اس کو، تحفظات ظاہر کیے ہیں. اور دوبارہ ایک لیٹر بھی سنا چین کی 2 کمپنیوں نے لکھا ہے عمران خان کو کہ بھئی آپ ابھی ہو کر گئے تھے سی پیک کے اور آپ نے جو باتیں کی تھی، لیکن اس کے بعد کام جیسا کہ سی پیک پہ تیز ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہو رہا، کام یہ سست روی کا شکار ہے. اس کے اوپر حکومت توجہ دے، ورنہ چین کا جو بھی یہاں پہ انویسٹمنٹ ہے اس کو بڑی نقصان پہنچ سکتا ہے. تو یہ ساری صورتحال تھی. انشاءاللہ دیکھیں اب جو حالات ہیں، اگلا مہینہ جو ہے اس حوالے سے بہت اہم ہوگا، افغانستان کے حوالے سے بھی اور پاکستان کے حوالے سے بھی. تو بہرحال جیسے جیسے صورتحال آتی ہے ہم آپ کو ہر روزانہ خبر کے اوپر تجزیہ انشاءاللہ دیتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل تک اللہ حافظ.